السلام علیکم دوستوں پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جرگتائی دروازہ کھولتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا اور عثمان صاحب نے قلعہ فتح کر لیا تھا اور ہر طرف ہی اللہ اکبر کی صدائیں چھا گئی تھیں۔ دوستوں کلو عثمان سیزن 4 ایپیسوڈ 122 میں ہم نائمان کو دیکھیں گے۔ نائمان گھوڑے پر سوار تھا اور جبکہ اوکتم صاحب کو ایک قیدی کی طرح تو میں رسی ڈالتے ہوئے ایناگول قلعے کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ اتنی دور سے اوکتم صاحب کو چلاتے ہوئے ہی لے کر آ رہا تھا۔ اوکتم صاحب چلتے چلتے بہت تھک جاتے ہیں اور وہیں پر زمین پر گر جاتے ہیں۔ اوکتم صاحب میں تو چلنے کی ہمت ہی نہیں باقی تھی، لیکن نائمان اوکتم صاحب کو گھسیٹتے ہوئے ایناگولوک قلعے کی طرف لے جا رہا تھا۔ دوسری طرف ہم ایناگولوک قلعے میں دیکھتے ہیں جہاں پر کئی پرچم لہرا دیے جاتے ہیں اور عثمان صاحب تھوڑا اوپر چلے جاتے ہیں اور تمام سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، سپاہیوں ہم شہرت کے لیے نہیں لڑتے، نہ ہی عزت کے لیے تلواریں کھینچتے ہیں، اور ہم یہ زمینیں نظام عالم کے مقصد کے لیے فتح کرتے ہیں۔ ہم یہ زمینیں کفار کو ختم کرنے کے لیے لیتے ہیں، اور آپ لوگ یہ مت بھولنا کہ دنیا کی چیزیں دنیا میں ہی رہ جائیں گی اور یہ زمینیں ہمارے بعد آنے والوں کے لیے میراث ہوں گی۔ لیکن جو کوئی بھی ہماری میراث ہم سے چھیننے کی کوشش کرے گا، جو کوئی بھی ہم سے ہماری میراث لے گا، اس کو ہم ان لوگوں کو ٹکڑوں میں چیر دیں گے اور ان کے تمام مصر اتار دیے جائیں گے۔ اس کے بعد تمام ہی سپاہی عثمان صاحب زندہ باد کے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں۔ اسمیان سلطانہ بھی بیچ میں کھڑی ہوئی یہ تمام باتیں سن رہی تھی۔ پھر عثمان صاحب وہاں سے نیچے آ جاتے ہیں، لیکن ہم بیگنی خاتون کو دیکھتے ہیں، وہ خوش نظر نہیں آ رہی تھی، وہ بہت ہی بے چین تھی۔ پر الجھجک پوچھتی ہے، اماں کیا بات ہے، آپ اتنی پریشان کیوں ہو؟ تو بینگی خاتون کہتی ہے، الجھجک مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تمہارے بابا نے آنے میں دیر کر دی، انہیں ابھی تک آ جانا چاہیے تھا، وہ جنگ میں ہمیشہ سب میں پہلی لڑنے والوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اس پر الجھجک اپنی ماں کو دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہے، اماں فکر نہ کرو، وہ بہت جلد ہی یہاں پر آ جائیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بران اور سپاہی سنگور اولوف کو پکڑ کر باہر لے آتے ہیں۔ حسین میں تمام سپاہیوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ عثمان صاحب بھی اس کے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں، اگر اولوف تم جیسے 1000 بھی آ جائیں، میں اللہ کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے مجھے تم سب کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑ جائے، لیکن تم سب کا انجام ایک ہی ہوگا۔ اس پر اولوف ہنسنے لگ جاتا ہے، کہتا ہے، عثمان میں نے اپنی ساری زندگی لڑتے لڑتے گزار دی، میں نے تم جیسے ہزاروں کو مارا ہے، عثمان تم دیکھ لینا، قسطنطینی ان زمینوں کو جہنم بنا دیں گے۔ عثمان اب تم نائمان اور اندرون کوس کے درمیان میں پھنس چکے ہو اور تم بہت جلد مرنے والے ہو۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں، اولوف ہمارے مقصد میں لڑنے والے ہمیشہ ہی مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، موت دراصل ہمارا اتحاد ہے اور شہادت ہماری عید ہے اولوف، لیکن آج تمہارا یہاں پر سر کٹ جائے گا۔ تو عثمان صاحب اپنی تلوار نکال لیتے ہیں اور اولوف کی گردن پر رکھ دیتے ہیں۔ اس دوران ہم نائمان کو دیکھتے ہیں جو اوکتم صاحب کو بندی بناتے ہوئے قلعے کے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ اس دوران ایک سپاہی وہاں پر بھاگتا ہوا آ جاتا ہے اور کہتا ہے، جناب نائمان اس کی طرف آ رہا ہے۔ یہ سننے کے بعد تمام ہی سپاہی اپنی تلواروں کو نکال لیتے ہیں اور خبر سن کر اولوف تو بہت ہی خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نائمان اور تمام ہی نوکر اوکتم صاحب کو لیے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے اولوف عثمان کو کہتا ہے، عثمان تمہیں نائمان کے دوست کو نائمان کے سامنے قتل کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ جب نائمان قلعے کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے عثمان صاحب نے اپنی تلوار اولوف کے گردن پر رکھی ہوئی ہے۔ دیکھ کر نائمان کہتا ہے، عثمان آج ہم دونوں نے خوب شکار کیا ہے، اور اوکتم صاحب کو سامنے کر دیتا ہے۔ اوکتم صاحب وہیں پر زمین پر گر جاتے ہیں۔ بینگی اور الجھجک جب اوکتم صاحب کو اس حالت میں دیکھتی ہیں تو وہ ان کی طرف بھاگتی ہیں، لیکن مالون اور بالا خاتون انہیں پکڑ لیتی ہیں۔ اوکتم صاحب دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور بینگی خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے صبر کرنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اولوف نائمان کو کہتا ہے، نائمان عثمان احمد کو لگتا ہے وہ مجھے تمہارے سامنے مار سکتا ہے۔ اس پر نائمان کہتا ہے کہ اولوف صحیح کہہ رہے ہو، عثمان غلط ہے، اور جس طرح کے والدہ سلطان غلط ہے، وہ بھی ہمیشہ غلط اطراف کی طرف جاتی رہتی ہے۔ والدہ سلطان نے پہلے مجھے سونا دیا اور اب وہ عثمان کے ساتھ اولوف کا سر کاٹ رہی ہے۔ اس پر والدہ سلطان کہتی ہے، نائمان میں نے تمہیں غلط انتخاب نہیں کیا، بلکہ میں غلط فیصلے سے پیچھے ہٹ چکی ہوں۔ پھر نائمان گھوڑے سے اتر آتا ہے اور اوکتم صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے کہ عثمان اگر تمہیں اوکتم کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر نائمان اپنی تلوار نکال کر اوکتم صاحب کے گلے پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم اولوف کو مار ڈالو گے تو اوکتم کی جان بھی چلی جائے گی۔ اس کے بعد بینگی خاتون بہت ہی جذباتی ہو جاتی ہے اور عثمان صاحب بھی یہ سب کچھ خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر اوکتم صاحب عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ عثمان صاحب کہ مجھے بتائیں کہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ الہ کلمت اللہ کے لیے۔ اوکتم صاحب پوچھتے ہیں، عثمان صاحب گرنے والے کیوں گرتے ہیں؟
عثمان صاحب کہتے ہیں کہ مرنے والے نظام عالم کے لیے گرتے ہیں۔ اوکتم صاحب پوچھتے ہیں عثمان صاحب زندہ رہنے والے کیوں جیتے ہیں؟ عثمان صاحب کہتے ہیں ذی علمہ کے لیے۔ اس جواب کے بعد اوکتم صاحب کہتے ہیں کہ عثمان صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ بورا بھیڑیا آج مرنے والا ہے۔ سن کر بینگی خاتون اور بہت زیادہ غمگین ہو جاتی ہے۔ عثمان صاحب بھی اوکتم صاحب کی طرف ہی دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے، لیکن اوکتم صاحب کہتے ہیں کہ عثمان صاحب ایسا سوچنا بھی مت، شہادت کو نعمت سمجھنے والے کی جان کہ اس گھٹیا آدمی کو بچانے کے لیے دی جائے۔ یہ سب سن کر عثمان صاحب تھوڑی دیر سوچنے لگ جاتے ہیں اور اولوف کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر نعمان کہتا ہے کہ اولوف کو جانے دو عثمان، ورنہ اوکتم صرف آغاز ہوگا۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو میں تم میں سے ہر ایک کو قتل کرنے سے پہلے رکوں گا نہیں۔ اس کے بعد اسمیان سلطانہ عثمان صاحب کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ عثمان صاحب اب بس کرو، ہم قلعہ چاہتے تھے اور قلعہ اب ہم نے حاصل کر لیا ہے، ہم بعد میں بھی اولوف سے اس کا انتقام لے سکتے ہیں۔ عثمان صاحب نہیں میں جواب دیتے ہیں اور کہتی ہے کہ عثمان صاحب ایسا مت کرو، لیکن عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں اولوف آج ہی مرے گا۔ عثمان صاحب کے جواب پر اسمیان سلطانہ بھی خاموش ہو جاتی ہے اور واپس سے پیچھے چلے جاتی ہے۔ نعمان بھی عثمان صاحب کو کہتا ہے کہ عثمان ایسا مت کرو۔ عثمان صاحب کہتے ہیں نعمان ہمارے مخلص ہونے کا ایک ہی ثبوت ہے، ظالموں سے رحم اور مظلوموں کے ساتھ غداری ہے۔ اس پر نعمان کہتا ہے کہ اولوف تمہاری گردن کی تلوار ہی نہیں کاٹے گی، تمہاری تلوار تو اوکتم کو بھی مار ڈالے گی۔ یہ سن کر اولوف خاتون اوکتم صاحب کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اوکتم صاحب انہیں صبر کرنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں نعمان تم نے بالکل درست کہا ہے، اولوف کے مرنے کے بعد صرف ایک لاش ہوگا، لیکن اوکتم صاحب مرے تو وہ ایک شہید ہوں گے۔ عثمان صاحب سب سے مخاطب ہوگا کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کیا آپ لوگ موت سے ڈرتے ہو؟ تو وہاں پر کھڑے سب لوگ ہی نہیں حضور کا جواب دیتے ہیں۔ عثمان صاحب دوبارہ سے پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ کیا تم موت سے ڈرتے ہو؟ تمام سپاہی نہیں حضور کا جواب دیتے ہیں۔ عثمان صاحب بینگی خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کیا تم موت سے ڈرتے ہو؟ تو بینگی خاتون بھی نہیں میں جواب دیتی ہیں۔ اس کے بعد عثمان صاحب بھی اوکتم صاحب کی طرف دیکھتے ہیں تو اوکتم صاحب بھی کہتے ہیں نہیں حضور۔ اس کے بعد عثمان صاحب اوکتم صاحب کی طرف دیکھتے ہیں تو اوکتم صاحب بھی کہتے ہیں نہیں حضور۔ اب اس کے بعد عثمان صاحب نعمان کو کہتے ہیں اب اولوف کی طرف دیکھو، ذرا ایک دفعہ اولوف کی طرف دیکھو تو صحیح، بس اب دیکھو کہ اولوف کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ نعمان بھی اب بہت تجسس کا شکار تھا، عثمان صاحب آگے کیا کرنے والے ہیں۔ وہاں پہ کھڑے کافی لوگ ہی حیران اور پریشان تھے کہ عثمان صاحب کیا کرنے والے ہیں۔ عثمان صاحب کی تلوار اوپر اٹھا لیتے ہیں اور ایک ہی شاندار وار میں اولوف کا سر قلم کر دیتے ہیں۔ اولوف کی موت کا منظر دیکھ کر تمام ہی لوگ جسے راحت مل گئی تھی اور نعمان کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ اولوف کی موت کے بعد اوکتم صاحب بھی کلمہ شہادت پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ نعمان بھی اپنی تلوار لہراتا ہے اور اوکتم صاحب کو وہیں پر شہید کر لیتا ہے۔ بینگی خاتون اور الجھجک کے لیے یہ منظر جسے قیامت میں سے ایک منظر میں سے ایک تھا، انہوں نے تو جیسے اپنے دل میں پتھر رکھ لیا تھا۔ اوکتم صاحب کی شہادت پر تمام ہی لوگ بہت ہی غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نعمان اپنی تلوار اولوف کی عثمان صاحب کی طرف کرتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد تمام سپاہی بھی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد نعمان عثمان صاحب کو کہتا ہے کہ عثمان تم نے اپنا انجام خود ہی تیار کر لیا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں نعمان ہم سب بھی مرنا چاہتے ہیں اور شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں قسم کھاتا ہوں نعمان میں تمہیں مارنے سے پہلے نہیں مروں گا۔ دوستوں یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آج کی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ ملتے ہیں آپ کو کسی اور ویڈیو کے ساتھ کلو عثمان کی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم شیطان کے بارے میں دوسرا پارٹ بنانے جا رہے ہیں۔ اس کے 3 پارٹ ہوں گے، پہلا پارٹ ہو چکا ہے، دوسرا پارٹ ہے شیطان کے ماں باپ۔ شروع کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زائد کا عرصہ زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ اس روئے زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات زیادہ شریر تھے اور یہ زمین کے اندر فتنہ و فساد پھیلاتے تھے۔ اس طرح جب جنات نے زمین پر فساد پھیلانا اور تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ تو فرشتے
فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اترے۔ ان فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین میں امن و امان سے زندگی بسر کرو، لیکن جنات نے فرشتوں کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے والدین یعنی چالیہ اور تبلیس بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں فرشتے اللہ کے حکم سے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کے اندر بہت سے جنات آ گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی تھے، اور باقی سرکش جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمانوں کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان کے ساتھ آسمان پر چلا گیا۔ پھر اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے اور اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کی بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ دوران ان عزازیل بہت قابل اور عقل مند بن گئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنات کا خراجی رہا اور اسی 80 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور عزائیل علیہ السلام بھی اس کے تعلیم و تربیت حاصل کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلائے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزازیل نے لوح محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے۔ وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان مردود بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد عزازیل ہر وقت یہ سوچتا رہا کہ وہ شیطان مردود کون ہے۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین، میں شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں و زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ دوستو، اس کے اگلے پارٹ کے لیے آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ ہم اس کا اگلا پارٹ بہت جلد لائیں گے۔ ملتے ہیں آپ کو کسی اور اسلامی تحقیق کے معلومات ویڈیو کے ساتھ اور اس کے اگلے پارٹ کے ساتھ۔ تب تک کہ ہمارے چینل میں بنے رہیں اسلامک اسٹوڈیو میں۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔